اس لیے کہ اللہ پاک اگر سب کو ہدایت ہی دے دے جبری طور پہ تو پھر بھی یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گا، کیونکہ جب سارے ہی مومن موحد ہوں تو امتحان کس بات کا؟ اور اگر اللہ جبری طور پہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی تکوین کے ساتھ سارے کے سارے لوگوں کو بے دین کر دے، پھر بھی یہ دارالامتحان نہیں رہے گا۔ جب ساری بے دین ہوں گے تو وہاں دینداری کی طرف آنے کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دو تہذیبیں، دو طبقے، دو پارٹیاں، دو گروہ، دو جتھے قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ دونوں طرف سے دعوے ہوں گے، ایک کہے گا ہم حق پہ ہیں، دوسرا کہے گا ہم حق پہ ہیں۔ دونوں طرف سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی شور و غوغا کے اندر حق کو تلاش کرنا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اب جس انسان نے تمیز کر لی کہ یہ جماعت حق پہ ہے، یہ شخص حق پہ ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ جماعت باطل پہ ہے، یہ شخص باطل پہ ہے، اس کا یہ عقیدہ باطلہ ہے، جب ایک انسان اس بات کی پہچان کر لے گا، اس بات کی تمیز کر لے گا، حق کو حق سمجھ لے گا، حق کو حق مان لے گا، باطل کو باطل سمجھ لے گا، باطل کو باطل مانے گا، باطل کو باطل کہے گا، سمجھ لو یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر دنیا میں آنے کے باوجود، دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارنے کے باوجود اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں دنیا کمانے پہ لگا دی، دنیا کے دھندوں اور دنیا کی شہرت پہ لگا دی، مرنے کا وقت آ گیا لیکن یہ حق اور باطل کی پہچان نہ کر سکا، یہ بندہ ناکام ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ اب سوال ہے حق کی پہچان کریں تو کیسے کریں، باطل کی پہچان کریں تو کیسے کریں؟ میرے عزیز، حق اور باطل کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو اس کی کسوٹی اللہ کا قرآن ہے، اس کے لیے معیار اور ترازو اللہ کا۔ تھوڑی توجہ کرنی ہے، میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اہل باطل کی نشانی، مکے کے مشرک کی عادت، آج کے مشرک کی عادت اور قیامت تک آنے والے مشرک کی عادت وہ ایک ہی ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، کہیں کوئی اس کا عزیز دوست جاننے والا قرآن کے قریب لگ نہ جائے۔ قرآن سے روکنا یہ اہل باطل کا مشن۔ کیوں؟ جو قرآن کے قدموں میں پہنچ گیا وہ رب کی پہچان کر لے گا۔ اور محمدی دعوت یہ ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، مسجد مسجد، شہر شہر، کریا کریا، گھر گھر میں دعوت پہنچا تو اللہ کی کتاب القرآن کی دعوت۔ اس لیے اللہ نے عجیب بات کی، مکے والوں کو نبی علیہ السلام سے اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تھا تو قرآن کا جھگڑا ہے۔ اور آج بھی مجھ سے اور میری جماعت سے کسی کو جھگڑا ہے تو صرف قرآن کی وجہ سے، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن کا رنگ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن۔ اللہ کہتا ہے آؤ میرے بندو، آؤ میں تمہیں مکے کے کافروں کی ایک عادت بتانے لگا ہوں۔
جس میں تمہیں یہ عادت نظر آ جائے سمجھو ابو جال کے مذہب پہ ہے، سمجھو ابو لہب کے مذہب پہ ہے، سمجھو عتبہ اور شیبہ کے مذہب پہ ہے۔ اللہ وہ عادت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ مکے کے کافروں کا بیانیہ یہ تھا، اور ہماری قوم والوں، قبیلے والوں، خاندان والوں، او قریشیوں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے، عرصہ گزر گیا ہے، جو قرآن سنتا جاتا ہے وہ محمدی بنتا جاتا ہے، جو قرآن سنتا جاتا ہے وہ عاشق رسول بنتا جاتا ہے۔ اس لیے خیال کر، عشق رسول کی ابتدا ہے تو قرآن، محمدی بننے کی ابتدا ہے تو قرآن، اللہ کے رسول کی رسالت پہ ایمان لانے کی ابتدا ہے تو قرآن۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ کس کی عادت ہے؟ مکے کے کافروں کی۔ آج بھی جو قرآن کے درس میں رکاوٹ بنے، آج بھی جو قرآن کے واعظ میں رکاوٹ بنے، تو دل چھوٹا نہ کیا کر، وہ مکے والی پارٹی بھی تو قیامت کی صبح تک مختلف رنگوں میں چلتی رہے گی، کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن مت سنو۔ اچھا قرآن سے اگر پھر بھی روک باز نہ آئے تو والغوا فیہ، جب قرآن بیان ہونے لگے تو قرآن والے لوگوں سے، قرآن والوں سے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، والغوا فیہ، قسم قسم کے پراپیگنڈے شروع کر دو، قسم قسم کے بیانیے ایجاد کرنے شروع کر دو، لعلکم تغلبون۔ مکے کا مشرک کہہ رہا ہے او قوم برادری کے سارے لوگوں سن لو، قرآن کے بیان کو کسی طرح رکاوٹ ڈال دو، قرآن کا بیان رک جائے۔ اگر قرآن بیان ہوتا رہا تو آج تو یہ محمد اکیلا ہے، لیکن کل ایک وقت آئے گا سارے عرب عجم پہ اس کا غلبہ ہوگا۔ اگر تم اس کا غلبہ روکنا چاہتے ہو تو قرآن کی دعوت کو روک دو۔ جب تک قرآن بیان ہوتا رہے گا قرآن والی پارٹی کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، مکے والوں کے سامنے جب میری توحید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے میرا محمد سناتا ہے، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، کون سے کافر؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کافر کہتے ہیں جو ہماری ملاقات اور قیامت کے منکر ہیں۔ ایت بقرآن غیر ھذا، محمد یہ قرآن واپس لے جا، واپس لے جا یہ قرآن، کوئی دوسرا قرآن لے آ جس قرآن میں یہ والے مسئلے نہ ہوں، قرآن میں یہ والے مسئلے نہ ہوں کہ جو مارے جائے وہ عادتاً قیامت کی صبح تک کوئی کلام سنتا کوئی نہیں، جس میں یہ مسئلے نہ ہوں کہ موت سے پاک اکیلا کون ہے، جس میں یہ مسئلے نہ ہوں کہ قیامت نفع ثانیہ سے پہلے کوئی روح لوٹ کے نہیں آئے گی، جس میں یہ مسئلے نہ ہوں کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، جس میں یہ مسئلے نہ ہوں کہ اللہ کے سوا حاضر و ناظر کوئی نہیں، جس میں یہ مسئلے نہ ہوں کہ لن یخلقوا ذبابا، سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بنا نہیں سکتے، بے شک اکیلے اکیلے بنانا تو دور کی بات ہے، والا سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور
بنانا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی تمہارے داتا کے سامنے سے، دستگیر کے سامنے سے، گنج بخش کے سامنے سے، غازی امام کے سامنے سے، بری امام کے سامنے سے، کسی پیر فقیر کے سامنے سے یسلب، ہاں چھین کے لے جائے، مانگ کے نہیں. ہاں مکھی ہے چھوٹی سی چیز، لیکن کائنات کی کوئی مکھی مشرک نہیں. یہ شرک والی بیماری یا جنوں میں ہے یا انسانوں میں ہے، کوئی جانور بھی مشرک نہیں. حتیٰ کہ دنیا کا رذیل ترین جانور خنزیر ہے، بیٹا مانگنے وہ بھی بابے کی قبر پہ نہیں جاتا. اِن یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی چیز چھین کے لے جائے. ایک بیان ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے تو سمجھ رہا ہے یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر رہے ہیں، اتنے عاجز ہیں، مکھی بھی چیز چھین کے لے جاتی ہے. اِن یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، یہ تو اپنی چیز مکھی سے بھی چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. لوٹ کے آؤ. وہ کسوٹی اور معیار، وہ ترازو جس سے پتہ چلے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، وہ کسوٹی ترازو اور معیار وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اب اہل باطل اور اہل حق کی ایک پہچان کر لو. جس کی دعوت صبح شام قرآن 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 ہوگی وہ حق پہ ہوگا، اور جو قرآن کو 7 17 27 37 70 غلافوں میں چھپائے، قرآن چھپانا اس کا مشن ہو، قرآن کے بیان کو روکنا اس کا مشن ہو، وہ کبھی بھی حق پہ. خیال کرو ذرا بات کو سمجھو. اشاعت التوحید پہ اللہ کا فضل ہے. خدا کی قسم اس جیسی جماعت کم از کم اس پاکستان میں تو نہیں، جس کا منشور بھی قرآن، جس کا دستور بھی قرآن، جس کی دعوت بھی قرآن، جس کا درس بھی قرآن، جس کے خطیب کا جمعہ بھی قرآن. خوش نصیب ہیں بیان کرنے والے بھی، خوش نصیب ہیں سننے والے بھی. نہیں تو دوسری طرف جاؤ گے تو حالات دیکھ کے قدر آئے گی. قدر آتی کبھی کوئی بندے کو. ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، صحابہ غزوے پہ جا رہے تھے تو آخر حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ہر صحابی کو ایک دن کی ایک کھجور ملتی تھی. ایک کھجور. پھر وہ بھی ختم ہو گئی. درختوں کے گرے ہوئے پتے انہیں کھانے پڑے. اسی بھوک کے عالم میں وہ صحابہ پہنچے ایک سمندر کے کنارے. اللہ نے سمندر کی ایک مچھلی کو آرڈر دیا، جلدی کر کنارے پہ چھلانگ لگا، میرے محمد کے سپاہی آ رہے ہیں. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 18 دن صحابہ اسے کھاتے رہے. بات قدر کی کر رہا ہوں، خیال کرنا ذرا. جب وہ صحابی بیان کر رہا تھا واقعہ اور کہتا ہے کہ ہمیں جو ہمارا امیر تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کھجور دیتا تھا، تو تابعی اس صحابی سے پوچھتا ہے حضرت ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ تو آگے سے وہ صحابی کہتا ہے ہمارا بھی یہی خیال تھا، لیکن جب وہ ایک کھجور بھی بند ہوئی تب ہمیں پتہ چلا کہ کھجور بھی بڑی چیز تھی. اس لیے قدر آئے گی جب یہ آنکھیں بند ہوں گی. قدر آئے گی. کچھ لوگ تھے، فقیر لوگ تھے،
بغیر کسی لالچ اور طمع کے اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے. ہم ان پہ فتوے لگاتے تھے, انہیں گالیاں دیتے تھے, ان کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے, ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے, لیکن پھر وقت گزر گیا ہوگا. آج مہلت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی نا, خیال کرنا ذرا, کس کی بنیاد؟ مسجد نبوی. تو ساتھ ہی مدرسہ الصفہ کی بنیاد رکھی. لہذا تاریخ اسلام میں مسجد اور مدرسے کا پکا چولی دامن کا جوڑ ہے آپس میں. اس لیے میرے عزیز, جس طرح مسجد دین کا قلعہ ہے تو مدرسہ دین کی فیکٹری ہے. فیکٹری تجھے عالم دے گی, قاری دے گی, مجاہد دے گی, مفتی دے گی, مناظر دے گی, تو تیرے قلعے کا تحفظ ہوگا, تیرا قلعہ آباد ہوگا. لیکن جب فیکٹری پیچھے سے بند پڑی ہو تو پھر وہی حال ہوگا, نہ مقتدی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے, نہ امام کو ترجمہ ہے, آگے بھی اندھا پیچھے بھی اندھا, کچھ نہ کچھ تو بنے گا پھر. اس لیے بنیاد کو سمجھ. اللہ اکبر. موحد کی عادت قرآن بیان کرنا, نبی علیہ السلام کی سنت بیان کرنا. مشرک کی عادت پراپیگنڈا کرنا. اور اس دور حاضر میں فرقہ باطلہ نے لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے 6 بیانیے بنائے. کتنے بیانیے؟ 6. اور سیاسی پارٹیاں آتی ہیں نا, تو ہر سیاسی پارٹی لوگوں کو اپنا کیا دیتی ہے؟ بیانیاں. 6 بیانیے. بیانیہ نمبر 1, ابلیس کی یونیورسٹی سے سکھلایا گیا بیانیہ نمبر 1, قرآن مشکل کتاب ہے جی. قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. جب یہ بیانیہ آگے چلایا گیا تو لوگوں نے قرآن کو سمجھنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ہے جو مشکل. نمبر 2, قرآن صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے کہ جی قرآن تو وہ پڑھے جس کے پاس 14 علم ہو. کتنے علم ہو؟ 14 علم ہو. پاکستان میں کسی مولوی کے پاس 14 علم نہیں. سمجھو, پھر بھرو جہاز قرآن کے, بھیجو سارا سعودیہ. عوام نے تو پڑھنا کوئی نہیں, مولویوں کے پاس تو 14 علم ہے کوئی نہیں, تو پھر واپس بھیج دو سعودیہ کی طرف جہاں سے آئے. بیانیہ نمبر 3, قرآن اللہ اور رسول کے درمیان ہے راز, اس راز کو نہیں کھولنا. بیانیہ نمبر 4, قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے. بیانیہ نمبر 4. بیانیہ نمبر 5, میں اس کی وضاحت کروں گا. صحابہ نے ایمان پہلے سیکھا, قرآن بعد میں سیکھا. ایمان پہلے اور قرآن, یہ عجیب رنگ ہے. اور بیانیہ نمبر 6, چھٹا بیانیہ, قرآن مجید سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے چھٹا بیانیہ اور خطرناک ترین بیانیہ وہ یہ بنایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے بندے میں شدت اور سختی آ جاتی ہے. قرآن سے بندے میں شدت اور سختی آ جاتی ہے, حدیث سے بندے میں نرمی آتی ہے, اور قرآن سے کیا آتی ہے؟ سختی آتی ہے. آؤ, یہ 6 کے 6 بیانیے بنائے گئے تاکہ لوگ قرآن سے کیا ہو جائے؟ اللہ. آؤ بیانیہ نمبر 1 پر. اب ہم ایک طرف سے بیانیہ ابلیسی ہے, دوسری طرف سے بیان رحمان ہے. رحمان کیا کہتا ہے؟ اس بد نصیب نے کہا قرآن مشکل کتاب ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن سورۃ القمر کے اندر ایک اعلان 4 دفعہ کیا ہے۔ اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے میرا بندہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں خدا کو اپنے خدائی کی قسم ہے، ہم نے قرآن کو تیری نصیحت کے لیے، تیری ہدایت کے لیے، تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے جنت والے روٹ پہ چڑھانے کے لیے، تجھے سچا پکا ٹھکا سچا مومن بنانے کے لیے، تجھے سچا محمدی بنانے کے لیے ہم نے قرآن کو اپنی قدرت کا زور لگا کے آسان کر دیا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہو اللہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے میرا بندہ قرآن بالکل آسان کتاب ہے، سمجھنے کی تو کوشش کرنا قرآن کو۔ اللہ مثال ذرا دینا، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ قرآن آسان کتاب ہے، میں ترجمہ کروں گا، جو جٹ ہو اسے بھی سمجھ آئے گا، کیونکہ سمجھانے والا میں نہیں، سمجھانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں۔ اس کے لیے 14 علم ضروری ہے۔ نمبر 2 ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں۔ نمبر 3 ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، مان لے میں اللہ کا اعلان مان لے۔ اللہ تیرا اعلان کیا ہے؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، میرا بندہ اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر کوئی نہیں۔ اللہ فرق کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آگے چل میں تجھے فرق بھی بتلاؤں گا۔ اللہ فرق بتلانا، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سارے بولو اللہ قادر ہے، اللہ اور بندہ عاجز ہے۔ اللہ قادر، نبی عاجز، صدیق عاجز، فاروق عاجز، عثمان عاجز، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سارے صحابہ عاجز، سارے تابعی عاجز، سارے تبع تابعی عاجز، سارے مفسر محدث عاجز، سارے ولی عاجز ہیں، اور قادر اکیلا کون ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء۔ اللہ کہتا میں تو قادر جو ہوا، میں جسے چاہوں میں سنا سکتا ہوں، میں سنانے پہ چاہوں تو کسی میت کو سنا دوں، سنانے پہ آؤں تو دریا کی موجوں کو سنا دوں، سنانے پہ آؤں تو خود پہاڑ کو سنا دوں، سنانے پہ آؤں تو خشک تنے کو سنا دوں، سنانے پہ آؤں تو کنکریوں کو سنا دوں۔ لیکن میرا پیغمبر آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، لیکن قادر تو کوئی نہیں، قدرت والے تو کوئی نہیں۔ اس لیے ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر
جو مر کے قبر میں چلا جائے آپ بھی اسے سنا نہیں سکتے. ہے 14 علم کی ضرورت؟ قرآن نے کہہ دیا قبر میں پڑے مردے کو نبی بھی سنا نہیں سکتا. مانا کرو نبی بھی سنا نہیں سکتا. اب مولوی کہے میں سنا سکتا ہوں, پیر کہے میں سنا سکتا ہوں, میری سن لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا نبی آپ نہیں سنا سکتے. تو قرآن کسوٹی ہے یا نہیں؟ معیار ہے قرآن, بالکل قرآن مسئلے کو واضح کرتا ہے. سبحان اللہ. کلیب بدر کا موقع ہے, 3 دن کافروں کی لاشیں پڑی رہیں کھلے میدان میں, اور مسند احمد کی حدیث ہے ان کافروں کی لاشوں سے بدبو اٹھنی شروع ہو گئی. میرے مدنی کریم نے فرمایا ان کافروں کی لاشوں کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے اس گڑھے میں پھینک دو, گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دو. لیکن ہمارا صوفی کہتا ہے کافر کو بھی کافر نہ کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے گھسیٹ کے پھینکو. گڑھے میں لاشیں جو پھینکی گئی, صحابہ بھی پیچھے پلٹے, نبی علیہ السلام بھی پیچھے پلٹے, آگے تھوڑا چل کے پھر واپس نبی علیہ السلام جا کے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو گئے, اور آپ علیہ السلام نے گفتگو کرنی شروع کر دیا. وجدتم ما وعد ربکم حقا, اللہ نے جو تم سے عذاب کے وعدے کیے تھے کیا وہ وعدہ سچا ہو گیا یا کوئی نہیں ہوا؟ خیال کرو ذرا. اللہ کے رسول کلام کر رہے ہیں, گڑھے میں پڑے ہوئے ان کافروں کی بدبودار لاشوں سے کھڑا ہو گیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے قرآن کا رنگ. سبحان اللہ. نبی کی بات بھی قرآن سے ٹکراتی ہوئی دیکھی تو عمر نے دھڑ نبی کی قرآن کی. یہ ہے اصل چیز. فرمایا اللہ کے رسول اتکلم اجسادا لا ارواح فیہا, اللہ کے رسول ان کافروں کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مردار کیا ہے. 3 دن ان کی لاشیں گرمی دھوپ میں پڑی رہی, بدبودار ہوئی, ہم نے گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دی. اللہ کے پیغمبر ان میں حرکت کوئی نہیں ہے, بولنا کوئی نہیں ہے, سننا کوئی نہیں ہے, کسی قسم کا احساس کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر آپ تو ان سے کلام کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, اے میرے پیغمبر جس پہ موت آ جائے آپ بھی اسے اپنی بات سنا نہیں سکتے. خیال کر ذرا, اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے جو مارے جائے وہ سنتا کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا او عمر آیت غلط پڑھ رہا ہے. آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے, بلکہ آیت کا معنی ہے سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے. آج کل لوگ کرتے ہیں نا جی, او جی اس آیت کا اے معنی نہیں کہ مردے نہیں سنتے, معنی یہ سنتے ہیں لیکن ان کو نفع نہیں ہوتا. اللہ بھی مشرک کو گھر چھوڑ کے آتا ہے. اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ, آگے ولا تسمع صم الدعاء, میرا نبی جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح بہرا بھی نہیں سنتا. اب مولوی کو ہم کہیں گے ملا جی مانا کر ڈورا سندا تا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے قرآن آسان کتاب ہے. نبی علیہ السلام نے بھی آگے تھے حضرت عمر کو یہ نہیں فرمایا کہ عمر یہ معنی نہیں. آج کا مولوی تو کہتا ہے یہ معنی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تو ٹھیک بول رہا ہے, آیت بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے, قرآن یہی کہتا ہے, لیکن میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں, اور نبی کے ہاتھ پہ اللہ کبھی کبھی معجزے بھی ظاہر کر دیا کرتا ہے, معجزے بھی ظاہر کر دیا کرتا ہے. تو پہلی بات کیا تھی؟ قرآن مشکل کتاب ہے. اللہ نے جواب دیا میرا بندہ اس قرآن کے دشمن کی نہ مان میری مان. اور میں اللہ کا بیان ہے کہ قرآن کو میں نے تیری ہدایت کے لیے کیا بنا دیا ہے. نمبر 2, قرآن صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن صرف
آج قرآن سے بڑا ظلم شروع ہے. مولوی سمجھتا ہے عوام جانے قرآن جانے, عوام سمجھتی ہے مولوی جانے قرآن جانے. اور قرآن مظلوم کا حال یہ ہے, جس طرح میں وہاں سے سفر کر کے آیا, مجھے آپ میں سے نہ عوام قبول کرے نہ مولوی رحمت اللہ بھائی قبول کریں. یہ کہے شاہ صاحب میرے مہمان نہیں, آپ کہیں شاہ صاحب میرے مہمان نہیں, تو یہ امام کی تعظیم ہے یا امام کی توہین ہے؟ یہی حال ہے آج قرآن کا. عالم کہتا ہے قرآن میری ذمہ داری نہیں, عوام کہتی ہے قرآن ہماری ذمہ داری نہیں, بس ہم ختم کروا لیتے ہیں, شبینیں پڑھوا لیتے ہیں, جھگڑے آئے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیتے ہیں, ہمارا قرآن پہ ایمان ہے. اور میرے عزیز بند قرآن پہ ایمان لانے سے جنت نہیں ملے گی. مسئلہ تب حل ہوگا کہ آنکھیں کھول کے کھلے قرآن کو سمجھ, مسئلہ تب حل ہوگا. اس لیے خیال کر, اب قرآن سے پوچھ ذرا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ, الذی انزل فیہ القرآن, جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن, ہدی للناس, سارے کہو ہدی للناس. اللہ نے قرآن کو ہدایت قرار دیا علماء کے لیے نہ, فرمایا للناس. قرآن پیغام ہدایت ہے ہر انسان کے لیے. کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے. اب جو اپنے آپ کو سمجھے انسان, اس کے لیے کتاب ہدایت ہے قرآن. اور جو کہے قرآن میرے لیے ہدایت نہیں, معذرت سے کہوں گا ہمارے نزدیک وہ انسان نہیں ہے. بے شک. ہدی للناس, قرآن کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ اکبر, انسان تو انسان رہ گئے. قرآن کی سیر کر, اللہ نے قرآن میں جنات کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ. کس کا تذکرہ کیا ہے؟ جنات. نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں, ادھر جنات پھر رہی ہیں زمین کے طول و عرض کے اندر. لمبا واقعہ ہے. جنات کی ایک جماعت تھی, سمجھو جماعتیں تو بہت ساری تھیں لیکن باقی تھی ضدی. ان میں سے جماعت جنات کی ایک پارٹی اور ٹولی ایسی تھی جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب موجود تھی. اللہ اولاد دیتا ہے بغیر مانگے بے طلبے کو, دولت دیتا ہے بغیر مانگے, عزت شہرت دیتا ہے بغیر مانگے, لیکن ایمان اللہ کبھی بھی بے طلبے کو نہیں دیتا. ایک جماعت تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا, میرا پیغمبر جنوں کی ایک جماعت کو ہم کھینچ کے لے آئے قرآن والی مجلس میں. معلوم ہوا قیامت تک قرآن کی مجلس میں وہی آئے گا جسے کون لائے گا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, جن پہنچ گئے قرآن کی مجلس میں. وہ جن قرآن کی مجلس میں پہنچ کر اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے يَسْتَمِعُونَ القرآن, انہوں نے قرآن کو توجہ سے سنا, کان لگا کے سنا, دل سے سنا. یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا, قرآن کی مجلس میں پہنچے کہنے لگے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ. فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین. خیال کرو میرے عزیزہ, جنات آ رہے ہیں, کافر ہیں, شیطان کے چیلے ہیں, آئے ہیں تو کافر ہیں, شیطان کے چیلے ہیں. پہنچے قرآن والی مجلس میں, توجہ سے قرآن کو سننا شروع کیا. قرآن نے ان کے دلوں سے کفر کو دھو کے نکال دیا, رگڑ کے نکال دیا, اور ان کے دلوں پر ایمان اور توحید اور عشق محمدی کا رنگ چڑھا دیا. جب ان کے دل قرآن ایمان اور عشق
عشق رسول سے مالا مال ہو گئے، پلٹ کے اپنی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ قرآن سن کے چپ نہیں بیٹھے، قرآن کا مسئلہ لے کے سیدھے اپنی بستی میں جا کے قرآن کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنات آئے، اللہ کے پیغمبر کو پتا کوئی نہ چلا، جنات نے آپس میں باتیں کی، اللہ کے پیغمبر کو پتا کوئی نہ چلا، جنات نے قرآن سنا، اللہ کے پیغمبر کو پتا کوئی نہ چلا، جنات واپس چلے گئے، اللہ کے پیغمبر کو پتا کوئی نہیں چلا، واپس جا کے جنات نے قرآن کے درس شروع کر دیے، جنات نے قرآن بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو پتا کوئی نہ چلا۔ اللہ کا پیغمبر سارے نبیوں کا امام ضرور ہے، لیکن عالم الغیب کوئی نہیں، عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، میرے پیغمبر اعلان کر، أُوحِيَ إِلَيَّ، مجھے میرے رب نے وحی کر کے بتایا ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کے سنا۔ کیا کہنے لگے جنات؟ جنات نے قرآن کے بارے میں تبصرہ کیا، اللہ کو جنات کا وہ تبصرہ اتنا پسند آیا، اللہ نے جنات کی تقریر کو قرآن بنا دیا اور سورت کا نام بھی سورہ جن رکھوا دیا۔ وہ تبصرہ کیا ہے؟ وہ تبصرہ عظمت قرآن، وہ تبصرہ کیا ہے؟ وہ تبصرہ حسن قرآن ہے، وہ تبصرہ کیا ہے؟ وہ تبصرہ پیغام قرآن ہے۔ جنات کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد۔ جنات کہتے ہیں قرآن سن کے، پہلی دفعہ قرآن سن کے ہمیں یقین ہو گیا ہے ایمان بنے گا تو قرآن سے، قرآن کے بغیر ایمان بن نہیں سکتا۔ اور یہ صوفی کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ہاں، اس جملے کو کوئی ضرورت ہے صحیح؟ ایک جگہ مجھ سے سوال ہوا، میں نے کہا قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ تو کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں نے کہا اس اقرا سے پہلے جو نبی کا صحابی تھا اس کا نام تو بتا دے، تیری بات میں مان لوں گا۔ اقرا سے پہلے تو میرے نبی کا کوئی صحابی تھا ہی نہیں، اقرا کے بعد ایمان کا سلسلہ شروع ہوا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، قرآن آنے سے پہلے تو اللہ کے پیغمبر آپ کو بھی ایمان کی تفصیل کا پتہ نہیں تھا، اجمال تو تھا کیونکہ نبی فطرتی پیدائشی مومن اور اعلیٰ درجے کا توحیدی ہوتا ہے، لیکن میرا پیغمبر ایمان کی تفصیلات کا پتہ آپ کو بھی قرآن کے آنے کے بعد چلا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہتا ہے صحابہ نے ایمان پہلے سیکھا قرآن بعد میں سیکھا؟ نری گمراہی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یَہْدِی إِلَى الرُّشْدِ، کامیابی والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان بنتا ہے ایمان سے اور ایمان بنتا ہے قرآن سے۔
قرآن کے بغیر ایمان کوئی نہیں، ایمان کے بغیر انسان کوئی نہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن کہتے ہیں لوگوں جب ہم نے دیکھا کہ قرآن سچی کتاب ہے، آمنا بہ، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے۔ اور جنوں تم قرآن پہ ایمان لے آئے ہو، قرآن پہ ہمارا بھی تو ایمان ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ واہ اللہ اکبر، جنوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور کہتے ہیں لوگوں قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی گنجائش کوئی نہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جو مشرک ہے اس کا قرآن پہ ایمان کوئی نہیں ہے۔ قرآن پہ ایمان بنے گا تب جب شرک کا بائیکاٹ کرے گا۔ لوٹ آ ذرا، اور بیانیہ نمبر 2 تھا، کہنے والے نے کہا قرآن تو صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ اللہ نے جواب دیا ھدی للناس، قرآن تو ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ بیانیہ نمبر 3، کہنے والا کہتا ہے قرآن تو اللہ رسول کے درمیان راز ہے، اس راز کو نہ کھولو، اس راز کو نہ کھولو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرا پیغمبر قرآن کو کھول کھول کے بیان کر۔ اور اگر میرے پیغمبر نے قرآن کو راز میں رکھا ہوتا تو 23 سال مارے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، کہنے والے نے کہا قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کھول سورہ آل عمران آیت 103، اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، او میرے بندو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کی مخالفت کر کے فرقے نہ بنو۔ آگے اللہ کہتا ہے او میرے بندو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں قرآن کے آنے سے پہلے، ادھر سے قرآن آیا، تم قرآن پہ ایمان لائے تو قرآن نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اس لیے خیال کرو قرآن مومنوں میں جوڑ کا درس دیتا ہے اور مشرک سے توڑ کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن سے توڑ نہیں، مشرک سے جوڑ نہیں، لیکن ہم الٹے چلتے ہیں، گنگا الٹی، مومن سے موحد سے توڑ، مشرک سے جوڑ۔ مجبوری ہے نا جی، تھا تو رافضی لیکن کیا کروں جنازہ پڑھتا ہوں، ہے تو قبر چٹ لیکن جنازہ پڑھ لیتا ہوں۔ اگر تجھے قیامت کے دن اللہ نے اسی جنازے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کرے گا؟ اس لیے خیال کر، مسئلہ بڑا ہی نازک ہے۔ اس لیے حق والوں کی پہچان اللہ کا قرآن ہے، اور اس نعمت پہ مجھے آپ سب کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو مرتے دم تک قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔